چلے صاحب، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو صاحب یہ تو بات ہے، لیکن جو خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، خوف مرنے کے بعد کا کہ جو مراحل آئیں گے وہ چونکہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کا جو زندگی آئے گی، مسلمان جو ہے اس کا خوف رکھے، اس خوف کی وجہ سے پھر گناہوں سے بچیں گے۔ نہیں؟ اس پہ دیکھیے، ایک بات خیال میں رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت سے تو خوب گویا آپ امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا، لیکن وہ معافی تو جو ہوگی وہ تو حشر کے دن ہوگی نا۔ تو ابھی دہلی دور است، جب دلی آئے گا تب آئے گا، لیکن قیام وہ حشر کا میدان جو ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے ملین آف ایئرز لگ جائیں گے، ایک دو سال نہیں، ملین آف ایئرز لگ جائیں گے۔ تو بس آپ کا جب انتقال ہوگا، ہمارا جب انتقال ہوگا، ہم سب کا جب انتقال ہوگا، تو ایشو یہ ہے کہ صاحب تو مطلب وہیں سے آخرت شروع ہوگی۔ تو اب قبر سے کے پہنچنے تک، قبر سے حشر تک پہنچنے تک، یہ جو سفر ہے صاحب، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کتنا لمبا ہوگا۔ قرآن حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو چھوڑ دے گا کہ بس ملین آف ایئرز ایسے پڑے رہو۔ تو اس وجہ سے صاحب یہ تھی ہماری بات زیادہ ہوتی ہے، اس لیے صاحب اس مرحلے کا خوف وہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس سے غافل ہو جائیں تو پھر گناہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر موت کا نہیں خوف ہے تو اس لیے مرنے کا خوف ہو کہ بھئی مرنے کے بعد حشر تک ہمارا کیا ہوگا۔ حشر میں انشاءاللہ اللہ اگر آپ کو ایمان ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اسے بھی شفاعت مل جائے گی، کسی طریقے سے جنت پہنچ جائیں گے ایز لانگ ایز آپ۔ لیکن یہ جو مرحلہ ہے، لیکن اگر خوف کے بدلے اگر محبت ہو اور عشق ہو اور امید ہو اور رحمت ہو اور اس کی رسپیکٹ میں آدمی میں وہ چیز نہیں آتی کہ میں تو اس کا ہوں جو یہ ہے، تو اس کی محبت میں اس کے تو ہاں محبت کریں، لیکن بات وہی ہے سلیم بھائی کہ موت سے لے کر حشر تک وہ اس وقت محبت نہیں کام آئے گی۔ محبت کریں گے گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے، ہاں گناہ سے بچیں گے کہ اس سے میں پیار کرتا ہوں جیسے میں نے ہاں منع کیا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر محبت بھی ہونی چاہیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دونوں ہیں۔ نہیں، محبت اللہ سے، ہاں اللہ ہی سے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور امید اور جی، رحمت، تو وہ سب اپنی جگہ ہے، بالکل محبت رہے، تو اس کے وجہ سے ایک دم آپ رہیں گے نہیں۔ ہاں لیکن صرف محبت اگر ہو تو آدمی عیسائیوں کی طرح بن جاتا ہے، تو عیسائیوں میں غالب محبت ہے، اور اس محبت وہ تو محبت کا مسئلہ ہو گیا۔ بس وہی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اکثر جو کیا ہے وہ فتقوا اللہ فتقوا اللہ فتقوا اللہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے آپ سے کہا جہاں اللہ کے اللہ سے ڈرو وہاں ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ سے تو محبت کرو لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن یہ جو صاحب ہے نا، یہ جو موت سے اور حشر تک، یہ مرحلہ صاحب سب سے مطلب ڈینجرس ہے، اور جو اعمال انسان نے کیے ہیں، اگر اچھے کیے ہیں تو اچھے، خراب کیے ہیں تو شاید اس کا عذاب یا ثواب جو ہے وہ بس موت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن حدیث میں موت کی تیاری کا جو ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، تاکید کی ہے۔ تو اس میں کتاب ہے ایک مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کا منظر، اس میں بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ جی جی
تو وہ صحیح ہے. اکثر صحیح ہے. مولانا عاشق الہی صاحب کی جی. کتاب ہے، وہ اچھی کتاب ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جی مرنے کے بعد جو دعا کرے، مرنے کے بعد اگر کسی نے آپ کے لیے دعا کی ہے تو اس کا اثر ہوگا. کوئی دوسرا کرے گا تو ہوگا. جو بھی آدمی مرنے کے بعد دعا کرے گا اس کا اثر ہوگا. لیکن یہ ہے کہ مرنے کی تیاری کرنا جو ہے یہی زندگی کا مقصد ہے. مقصد دنیا کو انجوائے کرنا، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل ہے مرنے کے بعد کی تیاری کرنا، یہ مقصد ہے. اور اکثر آپ سوچئے کہ کتنی احمقانہ بات لگتی ہے کہ 50 60 70 کے چکر میں ہم نے بہت انجوائمنٹ کی لیے کوششیں کی. بہت انجوائمنٹ کریں آپ. بالکل دیکھیے، انجوائمنٹ کو تو اللہ نے خود کہا ہے کہ بھائی تم انجوائمنٹ کرو. قل سیروا فی الارض، جا کے تم خوب ٹورزم بھی کرو، جا کے دیکھو دنیا ہم نے کیسے بنائی ہے، کیسے بنائی. لیکن وہ مقصد زندگی نہیں ہے. بس جہاں آپ جائیے وہاں جائیے، اس کو انجوائے کریے، پھر آخرت کے لیے تیاری کریں. تو مقصد یہ ہے کہ خوب انجوائمنٹ ہو. جیسے شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں دلہا دلہن نماز نہیں پڑھتے، گھر والے نماز نہیں پڑھتے. جو نمازی بھی ہیں وہ اس میں بہت کم ایسے ہیں جو جہاں کوئی انجوائمنٹ کی بات آئی سب سے پہلے اللہ کو بالائے طاق رکھتے ہیں. آگے تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی کہ صاحب آخر کی تیاری کریں. صاحب جو قبر کی زندگی ہے اس کی تیاری کریں. باٹم لائن اللہ نے پیدا ہم کو اسی لیے کیا ہے. موت کی صاحب تیاری ہم کریں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے پیدا کرنے کا. جیسے آپ فرما رہے کہ باقی سب صفری عمل ہے. ہاں، وہ باقی سب سیکنڈری ہیں. کچھ بھی ہے سب سیکنڈری ہے. جس آدمی نے موت کی تیاری نہیں کی تو وہ بہت بڑا احمق. اس سے بڑا احمق کوئی ہے ہی نہیں صاحب. اور قیامت سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اکثر لوگ احمق ہوں گے. ایک حدیث میں ہے کہ کراؤڈ ہوگا، ان میں تم کو ایک آدمی عاقل نہیں دکھے گا. ایک آدمی عاقل نہیں، کراؤڈ ہے پورا ہجوم. ایک روایت میں مسجد بھری ہوگی اور ایک آدمی عاقل نہیں ہوگا. مسجد بھری ہوئی ہے اور کسی ایک آدمی سے آپ کو قاعدے کی بات نہیں کر سکتے. سب بالکل وہ ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ہر آدمی منکی سے ہنستا ہے. ہاں ہر آدمی منکی سے ہنستا ہے. کیا ہے؟ منکی سے ہنستا ہے. ہر چیز بولتے ہیں میں ہر چیز جانتا ہوں. ہاں، تو وہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ ہر آدمی جو ہے وہ انٹاکسیکیٹڈ ہوگا دنیا سے. اس وجہ سے آپ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ ہم کس سے بات کریں. کیا کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں. کہنا ہے مجھ کو کچھ اپنی زبان میں، اپنی زبان بولے گیا کوئی محرم ہی نہیں، کوئی عقل آدمی ملتا ہی نہیں. اس وجہ سے یہ جو ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. تو اس لیے مرنے کے بعد کی تیاری کرنا صاحب یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا، ہونا چاہیے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب تو یہ چیز سمجھ لیجیے. میں پھر سے پرانا قاعدہ بتا دیں کہ جو یہ کہے کہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے دین میں نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہ کہو قالوا سمعنا واطعنا. تو سمعنا میں اللہ کے رسول کو آپ سن رہے ہیں. بھائی اللہ کی آواز نہیں سن رہے ہیں، آپ رسول کو سن رہے ہیں. آپ کہیں سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی اے رسول اللہ، اب ہم اطاعت کریں گے. تو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور اس کو اللہ نے اتنی مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے. مثال نے فرمایا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. اب اس سے زیادہ صاف بات کیا کہو گی؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
تو اب جب اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اس میں رسول کی اطاعت ہے، وہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ فلاں چیز صرف حدیث میں ہے اور قرآن میں نہیں ہے اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، یا یہ دین میں نہیں ہے، یا یہ مشکوک ہے، یا یہ، تو وہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. سمجھ لیجیے، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اس نے رسول کی حدیثوں کو کنڈم کر دیا، تو اس نے خود اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ. کیونکہ اگر صرف کتاب بھیجنا ہوتا تو نبی کو اللہ نہ بھیجتا، اصل میں تو نبی کو بھیجنا تھا، پھر اس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا. تو جہاں جو حدیث آ رہی ہے صحیح ہے، مستند ہے، تو آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا. جتنے کانسیپٹ جس پہ آج کل لوگ جو دنیا میں شک کر رہے ہیں، وہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ وہ حدیث کو ماننا نہیں چاہتے. حدیث سے کیا ہوتا ہے، آپ کا نفس پر ضرب لگتی ہے. حدیث میں اللہ اپنے مقام سے بات کر رہا ہے، اب نبی اس کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. اب وہ جو بیان کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کے نفس پر گرفت ہو رہی ہے. تو آدمی کہتا ہے نہیں یار حدیث ہے، قرآن میں بتائیے آپ. یہ بڑی احمقانہ بات ہے، بہت لوگ کہتے ہیں. ہاں حدیث ہے، وہ اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث اور جو سنت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی آپ اس کو سمجھیے گا، یہ فتنہ ہے. جب تک جو آدمی حدیث کا انکار کرے وہ صاحب ایمان نہیں، کہ اس نے نبی کے کا جو منصب ہے اس سے انکار کر دیا نا. نبی کا منصب ہی یہی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اب آپ کو کھول کھول کے بیان کرے گا. اب پانچویں کرا ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو کیا مکانہ بات ہے بھائی. قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی تم کو سمجھائے گا قرآن شریف کے معنی. آپ کہیں نہیں ہم ان سے نہیں سیکھیں گے. آپ کہ ہم ان سے نہیں سیکھیں گے، نبی سے نہیں سیکھیں گے. نبی کی کوئی بات نعوذ باللہ قابل قبول نہیں ہے. ابھی تو انسان تو تم پھر مسلمان کہاں رہے. اگر نبی ہی کو آپ نے سائڈ لائن کر دیا تو یا تو آپ نے اپنے آپ کو نبی سمجھ لیا ہے، یا کوئی اور دین آپ لائیں. اسلام نہیں. اسلام نام ہے پہلے نبی پر ایمان لانے کا، بعد میں اللہ پہ ایمان لانے کا. بس نہیں، لا الہ الا اللہ مقصود ہے، ذریعہ ہے رسول اللہ. جو ذریعہ ہی کو اگر آپ نے ختم کر دیا تو مقصود تک کیسے پہلے پہنچیں گے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ مقصود ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ یہ ذریعہ ہے. آپ نے کہا نعوذ باللہ کہ ذریعہ ہم نہیں مانتے، تو بھائی مقصود تک آپ نہیں پہنچیں گے. اشہد ان لا الہ نہیں پہنچیں گے. ایسی اگر آپ نے کہا حدیث جو ہے وہ حدیث میں چھوڑی آتی ہے، قرآن بتائیے. ابھی قرآن ہی تو بتا رہا ہے وہ یعلمون الکتاب والحکمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہم نہ اتباع کریں گے رسول کی، نہ ان کی بات مانیں گے. ہم کو قرآن میں دکھائیے تو کیا قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہی تو بتا رہا ہے کہ نبی کی بات پر کو مانو. یہ ایک حافظ صاحب جن کو منکر احادیث کہا جاتا ہے جی وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حدیث کا انکار تو ممکن ہی نہیں. بات ہے اوتھینٹسٹی کی کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے. وہ کہاں سے آ گئی پھر حدیث؟ ضعیف حدیث کہاں سے آ گئی؟ نہیں اب امان بھائی پھر یہ موضوع نہیں ہے کلاس کا، لیکن نہیں بڑا ضروری ہے. یہ پرانا موضوع ہے. میں آپ کو مثال دوں ہم لوگ کب تک کہ اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے عذاب، کہ جہنم میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا پانی ہوگا، ایسا کھانا ہوگا، ایسا یہ آگ جلائے جائے گی، سب کچھ کیا بیان. قبر کا نہیں بیان کیا. اتنا بڑا سفر جو آپ بلینز اور ایئر کا کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے نا کہ قرآن شریف میں اگر یہ کہیں کہ قبر کا بیان نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. قرآن شریف میں متعدد جگہ قبر کا تذکرہ ہے. اور میں آپ پھر بتا رہا ہوں امان بھائی، اگر فرض کریں ایک تو ہے جیسے مثال تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو ابو جہل ہے نا، ابو جہل جب مرا بدر میں تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مر گیا، اب اس پہ صبح شام عذاب ہو رہا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا،
اب اس پہ صبح شام عذاب ہو رہا ہے، تو عذاب کس پہ ہو رہا ہے؟ ابھی تو مرا ہے نا، تو گویا اب یہ اس کو کہتے ہیں عالم برزخ میں یہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے. ایک حدیث آیت ہے. دوسری آیت اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اگر تم دیکھ سکتے کہ جب یہ جو نان بلیورز ہیں جب یہ مرتے ہیں کعبے میں ہوتے ہیں تو ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی مرتے ہیں الملائکہ جو ہیں یضربون وجوہہم، تو ان پر عذاب شروع کر دیتے ہیں. یہ دو آیتیں ابھی یاد آ رہی ہیں ایسے اور، لیکن فرض کریں اگر یہ دو آیتیں قرآن شریف سے آپ نکال دیجیے نعوذ باللہ، تو بھائی نبی نے کہا ہے نا. اچھا ہمارے صحیح حدیثوں کی بات کر رہے ہیں، چلیے صحیح بتا دیجیے. صحیح حدیثوں میں مطلب صحیح حدیثیں بخاری مسلم ترمذی سب میں بھری ہوئی عذاب قبر کے متعلق، لیکن چونکہ بعض لوگ جو ان کو فتنہ کرنا ہوتا ہے وہ کان کو ایسے نہیں پکڑتے، ایسے پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو صحیح حدیث، حالانکہ وہ صحیح حدیثوں کو بھی نہیں مانتے. تو اس لیے باٹم لائن یہ ہے، دیکھیے جو ایک بات ایک آیت پلیز آپ یاد رکھیے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ امت میں مطلب سمجھنے کا مادہ نہیں ہے، ہر آدمی اپنی چلاتا ہے. اب آیت دیکھیے آپ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اب دیکھیے کتنی زبردست آیت ہے سمجھنے کے لیے. جس نے ہمارے نبی کی مخالفت کی اور وہ راستہ اس راستے پہ چلے گا جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، جو اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے، تو ہم جہنم ایسے لوگوں سے بھر دیں گے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ جس عقیدے پر میجورٹی آف دا امت ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، تو یہ ہے کہ صاحب نولی ما تولا ونصلی جہنم، ہم جہنم کو ایسے لوگوں سے بھر دیں گے. تو بھائی امت میں قرن اول سے لے کے ابھی تک جو ہے اس بات پر اتفاق ہے سب کا کہ قرآن اور حدیث لازم ملزوم ہیں. جو صحیح احادیث ہیں ان کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے قرآن شریف کی اس کی آیت کا انکار کرنا، اس وجہ سے جو اللہ نے کہا ہے. آپ کو ضعیف حدیث نہیں ماننی ہے یہ ٹھیک ہے، ہم اس میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن صحیح حدیثوں کا انکار کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن شریف کی تعلیمات کا انکار کرنا. تو اب صحیح حدیث میں سینکڑوں کے برابر کے قریب احادیث ہیں جن میں عذاب قبر کا جو ہے عذاب قبر تو ایک بالکل فروئی مسئلہ ہے جی جو نماز اور زکوٰۃ جی دو مسئلے ہیں اسی میں جو دن رات جس پہ جو ستون ہے جی 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 اسلام جی جی ان کی تفصیل نہیں، وہ رسول کی ہر چیز بتائیے بات. تفصیل ان کی ہر چیز جو ان کی ہے بالکل صحیح. وہ رسول نے بتائی. بتائیے. تو اب کس طرح پتہ نہیں ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی صحیح حدیثیں ہیں اور پھر وہ دین ہی کہاں تھا بھائی، سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہ قرآن سے اپنا ایک دین وضع کرنا الگ کرنا تاکہ لوگ خوش ہوں، لوگ خوش ہو. جی 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 یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. بہرحال اس میں یہ آیت یاد رکھیے گا، جو جس کام میں مومن جو ہیں سب اکٹھا ہیں اس کو چھوڑ کے الگ آپ کو بنانا تو ہم جہنم ایسے بھر دیں گے، اس کو یاد رکھیے گا. تو اس لیے اگر آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے، آپ کہیں بھائی اس پہ جمہور کا ہے میجورٹی، بھائی پر ٹھیک ہے ہماری بات سمجھ، لیکن خاموشی سے آپ چلیں. ہر آدمی کو سب کچھ سمجھ میں آئے نہیں ضروری نہیں ہے. اس لیے کسی مسجد میں جب یہاں پہ مفتی تقی اسماعیل صاحب آئے تھے
جب انہوں نے قبلے کا رخ بتایا انہوں نے کہا گنجائش ہے، ہم نے ختم بات. اب کوئی آدمی اگر ٹہنی نماز پڑھے تو یہ مومنوں کا جو ایک جو شیرازہ ہے اس کو منتشر کرنے کی بات. اس دیکھیے اختلاف سے نبی کو اللہ کو سب سے زیادہ نفرت رہی ہے. اختلاف مومنوں میں نہ ہو کسی بھی حد تک آدمی چلا جائے، اختلاف نہ ہو. حد یہ ہے کہ کبھی کبھی اختلاف کو کنٹرول کرنے کے لیے حرام کام کا بھی ہے، وہ بھی اللہ نے برداشت کر لیا. چلو یہ چھوٹا ایول ہے، بڑے ایول سے امت بچ جائے گی. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ. اب جھوٹ بولنے سے، اور وہ جھوٹ ایسا ہو جو کسی کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو، وہ پورا بلیم آپ جھوٹ بول کے اپنے اوپر لے لیں. رائٹ؟ لیکن اس سے امت میں جو اختلاف تھا اس کے دروازے بند ہو جائیں گے. آپ نے سب اپنے اوپر لے لیا، لیکن خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ یہ فتنہ جو ہے یہ ٹل گیا. لوگ الحمدللہ اکٹھا ہے، اللہ نے اس کو جائز کیا. اور جھوٹ بولنے کو اللہ میں نے سختی سے حرام سکھایا ہے، لیکن فتنے کو بچانے کے لیے آپ تمام بلیم اپنے اوپر لے لیجیے. تو یہ ہے. تو کسی مسجد میں کہیں بھی جو آدمی فتنہ کرے گا کسی بھی امت میں کہیں بھی، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے بڑا گناہگار ہے، سب سے بڑا گناہگار. تو اپنی ذات سے صاحب فتنہ نہیں ہونے دیجیے، اور اب اپنے نفس کو مار کے بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بس آپ ہم کو اس کا عزت دیجیے گا، ہم ایگری نہیں کرتے لیکن خاموش ہیں. میں پھر ابھی میں نے فجر میں جو آیت پڑھی تھی وہ وہی والی تھی. اللہ نے کہا اس سے بڑا گناہ کا ومن اظلم، اس سے بڑا گناہگار کون ہوا جو اللہ کی مساجد اللہ، جو مسجدوں میں فتنہ کرتا ہے. اللہ ہم لہم فی الدنیا خزی، ہم ایسے بندے کو دنیا میں رسوا کر کے رہیں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس کو کریں گے جو فتنہ اور خاص کر مسجد میں ومن ازلم، دیکھیے ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یعنی گناہگار. ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، اور پھر دیکھیے وسعی فی خرابها، مطلب مسجد کو ماحول کو اچھا کرنے بجائے وہ اور مقدر کر رہا، خراب کر رہا ہے. یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. نفرت فتنہ قتل سے فتنہ بتائیے والفتنۃ اشد، اور ایک والفتنۃ اکبر من القتل. تو مطلب فتنہ جو ہے وہ نہ ہو، یہ صاحب بہت بڑی بات ہے. آپ کی ذات سے لوگ اکٹھا ہو جائیں. جیسے کل ایک صاحب ہیں وہ فجر کل میں نے ہاتھ اٹھوایا تھا ایسے کہ بھائی کون کون آئیں گے مسجد میں. تو ایک صاحب آئے کہنے صاحب میں آتا تھا اب میں نے بند کر دیا، بند کر دیا. نہیں صحیح بس بھائی ہم نے کیوں کہنے صاحب مطلب میں آتا ہوں، میں غلط کیا معافی. انہوں نے کہا میں آتا تھا اپنے بچوں کو لے کے، ان کے لڑکے ہیں تو کہنے کہ اب ہم نے بھی کم کر دیا. انہوں نے کہا اور ہم نے بچوں کو لانا ہی بند کر دیا. تو بہت غصہ میں گیا. کہنے صاحب میں لاتا تھا بچوں کو، بچے سیکھ رہے تھے نماز کیسے پڑھتے ہیں مسجد کے. کہنے اب وہ بچے ہیں. میں لاسٹ ٹائم آیا تو ایک صاحب نے ادھر، میں جوتے پہننے ادھر جا رہا تھا، ایک صاحب پیچھے آ گئے. وہ کہنے لگے صاحب آپ مسجد جب آتے ہیں بچوں کو لے کے تو اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھا کریے. نماز کے بعد وہ لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں. اب ہمارے بچوں کے سامنے انہوں نے کہا چیخ کے ہم سے. تو میں صاحب ٹھیک ہے آپ جیسا کریں، اب ہم بچوں کو نہیں لائیں گے. تو میں نے کہا آپ وعدہ کریے آپ لائیں گے. یہ کریے بچوں سے کہیں کھیلنا ہے باہر کھیلیں. کہنے حافظ صاحب ایک بات بتائیے، جو بڑے لوگ ہیں وہ کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں چاروں طرف، سلام اونچی آواز میں بات بعض لوگ کہے لگاتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے، انہیں شعور کیا ہوگا، ہم کو نہیں معلوم کہ کس واقعے کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو اگر ہم مسجد نہیں لائیں گے تو کیا ہم گرجا گھر لے کے جائیں؟
تو بھائی برداشت کر لو. ہاں بچوں سے محبت سے کہہ دو, بچوں سے صرف محبت سے آپ کہہ دیے. میں نے آپ کو کئی بتا رہا جتنے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے وہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہوئے, مسلمانوں کی بد اخلاقی سے ہوئے, دین سے مرتد نہیں ہوئے. وہ اصل میں دین سے بعد میں ہوئے, پہلے مسلمانوں کی بد اخلاقی سے ہوئے. یہی اسلام میں یہ سلیم بھائی کو یاد ہوگا 90s کی بات ہے, 96 97 کی بات ہے. مطلب کچھ دو تین گروپ میں تو نہیں کہوں گا, 2-3 بھائی ادھر تھے, 2 بھائی یہاں پر. 96 کی بات ہوگی, 97 میں 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی, جاہلانہ, بالکل جاہلانہ. اس بات کو 25 سال ہو گئے. 2 سال پہلے میں نے ایک لڑکے سے, جو اب تو خیر 40-42 سال کا ہو گیا, 45, اس زمانے میں وہ ٹین ایجر تھا, میں نے کہا آتے نہیں کرنے حافظ صاحب, I don't go to the masjid because people are very uncivilized, they yell and scream. اس کے ذہن میں وہ نقش ہوگی بات, 97 کی بات آج تک نقش ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہوا تھا, 2-4 لوگ آپ جانتے, ہم کو بھی آج تک یاد ہے کہ میں بھی آیا تھا 2-3 سال ہوا تھا لکھنؤ سے, میں نے کبھی ایسی لڑائی دیکھی نہیں تھی. اچھا, مسجد میں فزیکل نہیں, ایک دوسرے کو چیخنا چلنا فار نو ریزن. مطلب اس میں وہ مسجد کے کنٹرول کی بات تھی کہ ہم کر گئے. تو اس میں وہ جو تھا, وہ بچے جو تھے وہ آتے ہی نہیں, اور 25 سال بعد اس بچے نے مجھ سے کہا, میں کہا اللہ اکبر, اس بچے کو ابھی تک یاد ہے. وہ اس وقت سجے 12-13-14 سال کا تھا, تو دماغ میں بات رہی. ابھی بھی کہتا کیا ہے کہ حافظ ڈو پیپل اسٹل فائٹ. یہ جو ہے صاحب, اپنی جگہ کچھ بچے جو ہیں وہ بالکل کٹ آف ہو گئے, اس لیے بڑی مشکل سے آئے. وہ آ کے ہاف سلیو کا شرٹ پہنا, وہ جاہلانہ بات, اور اس کو آ کے جیسے ایسے انہوں نے قوانین نہیں کہ وہ آئے نہیں. اسی لیے صاحب لوگوں کو مسجد وہ کرسچن ہو گیا, میں پوچھتا ہوں نام اتنا اچھا نام ہے جی, عبدالعزیز, امام مارتے تھے. اسی لیے سب سے بڑا گناہ ہے کوئی آپ کی ذات سے دین سے دور چلا جائے, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اچھا, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ دین کا کام کر رہے ہیں, یہ عجیب حماقت ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے دین کا کام کیا, چیخ دیے, چلا دیے, اور آپ سے میں نے اللہ کے لیے چیخے. اللہ کے لیے چیخ. اب وہ بتائیے, وہ بچے کو 25 سال کے ہو گئے, اور میں نے اس سے جب مسجد بنے, میں اس کی ڈونیشن کے لیے گیا, اس نے مجھ کو $1,00,000 دیے, چیک دیا, مسجد نہیں آئے گا. نہیں جو بھی ہے, لیکن اس نے کہا, اس نے وہ جملہ کہا کہ ابھی بھی لوگ لڑتے ہیں مسجد میں, اس کے ذہن میں نقش ہو گیا, اب وہ نہیں آتا. تو بھائی یہ ہے کہ آپ کی ذات سے جو ہے وہ ہو, بھائی مسجد جو ہے وہ تو ایک ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا. مسجد کو ہمیشہ رکھیے, جب عوام مسجد کو کنٹرول کرے گی تو وہاں فتنہ ہوگا. مدارس, مکاتب, مساجد جو ہیں یہ عوام کے لیے آئیں, استفادہ کریں, کنٹرول نہ کریں. صحیح بات. جب عوام کو کنٹرول دیں گے وہاں فتنے ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی. تو یہ اہل علم کی بات ہے. یہ جیسے اب آپ کے کلینک جا کے آپ کو کلینک چلائیں, آپ کہیں اب تب یہ آپ کا کام نہیں ہے. ایسی آپ مسجد آ کر آپ کہیں کہ ہم چلائیں گے, اور تو یہاں پہ صرف فتنے ہوں گے. جو آدمی جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ کام جب کرے گا, کرنے کی کوشش کرے گا, تو فتنے ہوں گے, اور عوام اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. تو جس طریقے سے عوام جو ہے, جو مریض ہیں وہ کلینک میں ڈاکٹر ہی کو ایکسپٹ کریں گے, غیر ڈاکٹر کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ایسی مساجد میں عوام جو ہے وہ
اہل علم کو ہی ایکسیپٹ کرے گی، عوام کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. لیکن جب عوام مداخلت کرتی ہے تو صاحب اس میں فتنے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کا دل ٹوٹتے ہیں، پھڈے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ تو کوٹ کچہری ہوتی ہے، بعض مرتبہ مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، سمجھا؟ تو لوگ بددل ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس سے کوئی فائدہ نہیں. اس کو آپ کی ذات سے لوگ جڑیں، کٹے نہیں. بہرحال بات پھیل گئی. یہاں پہ بات یہ ہوئی تھی، عبداللہ بن مسعود کی بات ہو رہی تھی. سنیے آپ کتنی عمدہ بات انہوں نے فرمائی. کہنے ایک دن چند حضرات بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک صاحب کہنے لگے یار میرا بڑی آرزو ہے، اللہ تعالیٰ قبول ہے، کہ میں اصحاب الیمین میں سے ہوں قیامت کے دن، جو رائٹ ہینڈ ہو والے ہوں گے، میں ان میں سے ہوں، مطلب میں جنتی ہو جاؤں. تو اس نے کہا ہم بھیا میرے تو آرزو اور بھی بڑی ہے. کیا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میں تو مقربین میں سے ہو جاؤں. سورہ واقعہ میں مقربین، اور میں چاہتا ہوں تم تو صرف، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے مقربین میں سے بنا دے. ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں. اب کون سن رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود، اس امت کے سب سے بڑے اہل علم میں سے صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میاں ایک بات سنو، ہماری تو آرزو یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کچھ ایسا ہو کہ ہم کو اللہ دوبارہ زندہ ہی نہ کرے. ہم کو تو اللہ، مطلب خوف اتنا ہے. آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو مقربین، اور اسے یہاں خوف کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مطلب اس دن سامنا ہی نہ ہو، اعمال نامہ پیشی نہ ہو. یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے. تو یہ خوف کا تو یہی بات. دوسری چیز ہے، ایک انہوں نے کہا، صحابی نے، تابعین نے فرمایا اگر تم لوگ ہم بڑی عزت کر رہے ہو، بہت توقیر کر رہے ہو کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ اللہ والے ہیں، کہنے میں بتاؤں اگر تم لوگ کو وہ معلوم ہو جائے جو مجھ کو معلوم ہے اپنے متعلق، تو تم سب لوگ مل کے میرے سر کے اوپر مٹی ڈالو. مطلب مٹی ڈالنا مطلب یہ ہے کہ سب ہماری بے عزتی کرو. وہ اللہ نے ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں تم لوگوں سے، اس وجہ سے تم لوگ عزت کر رہے ہماری، لیکن ہم کو معلوم ہے ہم کتنے خبیث ہیں. اب دیکھیے آپ، یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. ہم کو معلوم ہے ہم اندر سے کتنے خبیث ہیں. اگر تم لوگ کو معلوم ہو جائے تو سب مل کے ہماری جو ہے یہ ہوا صاحب تواضع. یہ نہیں کہ صاحب آپ سب لوگ گناہ گار ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو ایک جگہ نے فرمایا، کہاں گئی جی، کہتے ہیں کہ انہما ہما اثنان الہدا والکلام فافضل الکلام کلام اللہ. کہنے لگے اس بات پر خوب ایمان لائیے اور تقوی اسی سے پیدا ہوگا. کہے سب سنیے بات، وہ ہوگا دو چیزوں سے. ایک کیا ہے؟ کہتے الہدا والکلام، ایک ہدایت سے، اور ہدایت آتی ہے کلام اللہ سے. ہدایت آتی ہے کلام اللہ کے ذریعے سے. تو فافضل الکلام کلام اللہ، تو سب سے افضل کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے. وہ افضل الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ہدایت ملتی ہے، اور سب سے اچھی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ملے ہوئے. اور وشر الامور محدثاتھا، اور دیکھیں جو نئی نئی چیزیں، یہ جو ہے نا انکار حدیث وغیرہ، یہ نئی نئی چیزیں ہیں. کہنے جو نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی دین میں، نئی ویئرڈ، نئی سے مراد ہے اسٹرینج چیزیں جو پیدا ہوں گی، کہنے کہ وہ سب جہنم میں لے جانے والی ہیں، کیونکہ وہ ہے بدعت. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ صاحب شرک جو ہے، شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ اب اس بات سوچیے گا. یہ ہمارے علماء نے، اللہ والوں نے کتنی عمدہ بات لکھی ہے. شرک اگر کوئی کرے گا تو صاحب جہنم جائے گا، رائٹ.
بدعت جو کرے گا حضور نے کہا وہ جہنم میں جائے گا. بدعت وہی کرے گا جو صاحب ایمان ہے. بھائی کافر تو بدعت نہیں کرے گا نا, بدعت تو مسلمان کرے گا, وہ مسلمان جہنم میں جائے گا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فرق کیا دیکھیے, شرک میں اور بدعت میں. سوچیے شرک جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں ایک تو اللہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہے. اللہ کو مان رہے, اللہ کو ماننے کے بعد پھر اور بھی خداؤں کو مان رہے چھوٹے چھوٹے. یہ شرک ہو گیا. بدعت کیا ہے کہ بدعت آپ یہ کہتے ہیں نبی تو ہے, نبی تو ہے, لیکن بات یہ نبی نے اپنا کام پورا نہیں کیا. دین میں تھوڑا نقص ہے, انکمپلیٹ ہے. تو یہ باتیں ہم نے جو کی ہیں تو اس سے دین اب پورا ہوا ہے. تو پھر نبوت سے انکار ہو گیا. نبوت سے انکار ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں فیل رہے یا انکمپلیٹ. اور اللہ کا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج عرفات کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. آپ کہتے نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. جو قرآن میں یہ نبی نے کام پورا نہیں کیا تھا, یہ ادھورا چھوڑ گئے. اعوذ باللہ. تو یہ بدعتیں جو ہیں ہم نے جو کیا ہیں تو اس سے اب جا کے تو وہ انکار نبوت بھی ہوا. تو شرک ہوا اللہ کے ساتھ خداؤں کو شریک کرنا. بدعت کیا ہوا صاحب, نبی کے اوپر تہمت لگا کے آپ نے نبی کی نبوت سے انکار کر دیا. جہاں آپ نے کہا نبی فیل رہے یا انکمپلیٹ ہوا تو اللہ نے کہا ایسے آدمی کو تو ہم جہنم میں ڈالیں گے پکا. یہ کس بات کا مسلمان ہے؟ تو دین میں دین کے خلاف کوئی بات, دین کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو صاحب وہ اس سے آپ بچیں. اور تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی انسان کو مل ہی نہیں سکتا جب تک وہ بدعت سے نہ بچے. نہیں آپ بچیں. دین میں عبادت میں کوئی نئی بات مت لائیں. آپ دین جیسا ہے سب ویسے ہی ہے, اس میں نئی چیزوں کو آپ مت. تو سب اجتہاد کیا ہے پھر؟ اجتہاد یہ ہے کہ جو نئی ضرورتیں ہیں نا وہ نئی بات نہیں ہوگی. نہیں کیوں, اجتہاد تو شروع سے. دیکھیں میں بولا اجتہاد تو نبی کے زمانے میں تھا. آپ دیکھیں نبی کے زمانے دیکھیں نا, یاد ہے آپ کو وہ واقعہ جو دو صحابی نے نماز پڑھ لی تھی, یاد ہے؟ عصر کی نماز پڑھی, ایک نے پڑھی دوسرے نہیں پڑھی. اور دونوں جب نبی کے پاس پہنچے, کیا بتائیے ہم نے اجتہاد کیا, انہوں نے اجتہاد کیا, کون صحیح؟ اس میں آپ دونوں صحیح ہیں. آپ نے اجتہاد کیا تو آپ نے کہا نماز پڑھ لو, آپ نے اجتہاد کیا آپ نے کہا نماز نہ پڑھو. تو یہاں پہ کیا ہو, آپ لوگوں نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی. آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی نبی کا مقصد کیا تھا. جب اس نے کہا تھا, نبی نے کہا تھا کہ 80 کی نماز وہاں اس قبیلے میں ہوگی, یہاں وہ نفس پرستی نہیں تھی. دونوں یہ کوشش کر رہے تھے یہ بتاؤ اس سے مقصد کیا ہے. آیا مقصد یہ تھا کہ نماز وقت نکل جائے, رائٹ, پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں وہاں پڑھیں, یا یہ کہ بھائی اگر نماز وقت نکل رہا ہے پڑھ لو. اب دونوں نے اجتہاد کیا, تو دونوں مختلف کرنے, لیکن کمال کی بات پوچھ رہے ہیں آپ دونوں, لیکن ہیں دونوں صحیح. اس سے مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا, نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے, نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی. تو جو صاحب علم حضرات ہیں وہ دیکھیں گے. کبھی آپ کو خود اجتہاد کرنا پڑے گا ایز اے مسلمان. آپ کہیں بھائی میں یہ کروں یا نہ کروں, بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, شریعت نے اس سے کیا کہا ہوگا, معلوم تو ہے مجھ کو, لیکن وہ یہاں اب آپ نے خود اجتہاد کر لیا, آپ کو معلوم ہی نہیں. تو ہے کیا کہ نفس پرستی نہ ہو, نفس کو نہ فالو. آپ بس یہ کوشش کریں کہ یہاں پہ اللہ رسول کا مقصد کیا رہا, ہم کو اللہ رسول کا مقصد معلوم کرنا ہے, بس وہ اجتہاد ہو گیا. تو اس لیے اس دین بڑا آسان ہے صاحب, نفس پرستی نہ ہو. پوری کوشش کریے کہ اللہ رسول کی بات کو فالو کر لیں. آپ ادھر گئے تو صحیح, ادھر گئے تو صحیح.
یعنی آپ اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں اور کیا بھیا، اجتہاد میں؟ بالکل آپ کریے، کیوں نہیں کریں؟ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جرابیں ہیں میں پہنے ہوئے، اس کے اوپر میں جوتے پہنتا ہوں بند، تو میں ان کے اوپر مسح کر لیتا ہوں. مجھے کئی عالم کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک وہ چمڑے کا نہ پہنا ہو موزہ تو آپ کا مسح نہیں ہوتا. اب اس میں اجتہاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بند جوتے نہیں ہوتے تھے، سینڈلیں ہوتی تھیں، وہ کھلی ہوتی تھی، اس کے اوپر مٹی پڑتی تھی، اس لیے موزہ کہا گیا. ہمارے جو جوتے ہیں وہ پورے بند ہیں موزے کی طرح. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. تو اس میں یہ مسح ہو سکتا ہے جراب. ہاں، تو اب اس میں دیکھیں نا، مسح الخفین ہے، رائٹ، یہ موضوع کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں. اس میں حنفی اسکول آف تھاٹ میں بھی اختلاف ہے، لیکن ایک بہت بڑا وہ کہتا ہے کہ صرف چمڑوں کو سکتا ہے. باقی جو ہیں امام شافعی وغیرہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی موزہ ہے، آپ موزہ پہنے اس کے بعد آپ کر لیجیے. تو یہاں پر آلریڈی آپ کو مطلب آپ کو اپنا بہت زیادہ اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھ بھائی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ایون حنفیوں میں بھی بہت سے جو ہیں ان کا یہ ہے کہ بھائی آپ کر سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. اس میں اب دیکھیں بس ہے کیا، میں بھائی نماز کے سلسلے میں جتنی احتیاط کر سکتے ہیں اتنی کر لیں. بس اگر زحمت ہو رہی ہے آپ کو تو وہ بات دوسری ہے. لیکن اگر آپ اس نیت سے فالو کر رہے ہیں کہ بھائی باقی مجتہدین کا تو ہے اور ہمارے لیے بڑی دقت ہو رہی ہے اس میں، رائٹ، بہت دقت ہو رہی ہے ہم سے، لیکن ہاں میں اپنی نفس پرستی نہیں کر رہا ہوں، میں اس پر بہت دقت ہو رہی اس وجہ سے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جلدی سے، معاف کریے. اس لیے فقہ جو ہے وہ اس کا مت چھوڑا کریے، وہ پھر اس سے ٹائم بہت لگ جاتا ہے. فقہ کے مسائل میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. ایک آپ دیتے ہیں جس کو ہم حنفی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، رائٹ، وہ امام ابو حنیفہ کا ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر احادیث پوری پہنچی نہیں تھی. تو یہ اسکول جو حنفیت جو ہے یہ مجموعہ ہے ان فتاوے کا جو ان کے جو طلبہ تھے، خاص کر ان کے جو 2-3 بڑے طلبہ تھے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہ اللہ. ان لوگوں کو جب حدیثیں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے استاد کے پاس یہ ساری حدیثیں پہنچتی تو ان کا قول یہ نہ ہوتا بلکہ یہ ہوتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد نے یہ بتایا کہ جب نبی کی صحیح حدیث پہنچ جائے میرا قول پھینک دو. تو انہیں اب یہ نبی کی صحیح حدیثیں آ گئی ہیں، اب اپنے استاد کا قول ہم پھینک دیں گے کیونکہ نبی کے آگے کوئی استاد نہیں. یہ حنفیت. اب آپ بتائیے ایک بات. دوسری بات دیکھیے، بہت سے مسائل میں جہاں پہ امت کو بڑی دقت گویا پیش آ سکتی تھی، تو حنفیوں نے کیا کیا، اپنی حنفیت کے اوپر جو فتویٰ تھا اس کو رد کر دیا. انہیں بھائی اس میں زحمت بہت ہے. انہوں نے قول لے لیا کس کا، کسی دوسرے مجتہد کا. مثال کے طور پہ دیتا ہوں، ایک عورت ہے صاحب، اس کا شوہر غائب ہو گیا، شوہر غائب ہو گیا، اب وہ شوہر مل ہی نہیں رہا. تو اب عورت جوان ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی تھی، اب وہ کہے بھائی ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہم اکیلے، ہمارے ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، فرض کر ہم اکیلے کیسے رہیں گے زندگی پر، اور ہمارے جو شوہر صاحب ہیں یہ غائب ہو گئے. تو اب بڑی صاحب اشتہار لگائے گئے، لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی آپ نے ان کو کسی دیکھا؟ کوئی نہیں صاحب ہم تو نہیں آتا. تو بھائی کہاں گئے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایکسیڈنٹ ہوا گیا، شناخت نہیں ہو پائی، جیسے ابھی ہوائی میں ہوا ہے، جو لوگ مرے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بالکل جل گئے نا، ان کا ڈی این اے بھی نہیں مل رہا ہے. اب سینکڑوں لوگ جو ہیں، 1000 کے قریب ہے نا، 1100 جو غائب ہیں، مطلب وہ وہیں جل کے مر گئے، ان کا کچھ ملا ہی نہیں. بہت بڑا واقعہ تھا. ویسے ایک بات ہے، بہت بڑا واقعہ، ہوائی میں جو آگ لگی تھی تو اس میں وہ سب جل کے مر گئے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس عورت کا شوہر ان میں سے ہے، اس کو نہیں معلوم ہمارا شوہر کہاں پہ، ہم مر گئے، اب وہ کہاں چراغ زیبا لے کے کہاں جائے؟
امام ابو حنیفہ یا حنفی کا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں صاحب وہ شادی نہیں کر سکتی دوبارہ. کب تک رکے؟ اس کو اگر 100 سال رکنا ہے 100 سال رکے. مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر شوہر آ گیا دن. امام مالک رحمہ اللہ نے اجتہاد کیا, وہی اجتہاد کیا انہیں, نہیں میاں اجتہاد کر کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ہے بہت سے بہت اس کو رکنا چاہیے تو صرف 4 سال. 4 سال 4 سال انتظار کرے گی اپنے شوہر کے لوٹ آنے کا 4 سال. اور ان 4 سالوں میں جو بھی کر سکتی ہے, لوگوں سے کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ ڈھونڈ لیجیے, آپ دیکھیے کہیں آپ کو ملے تو بتائیے. تو 4 سال, 4 سال کے بعد وہ نکاح ختم ہو گیا, فسخ ہو گیا, ختم. اب وہ آزاد عورت کے جا کر دوسرا نکاح کر لیں. اگر فرض کریے اس عورت نے دوبارہ نکاح کر لیا اور پہلے شوہر کبھی ٹہلتے ہوئے آ گئے تو ان سے میاں کہا جہاں آپ آئے تھے وہیں واپس جائیے آپ. یہ کیا طریقہ ہے؟ بیگم کو چھوڑ کے آپ نکل لیے, یہ کس کے سارے بیٹھ جائیں گے. اب فتویٰ حنفیوں میں کس کے اوپر ہے؟ اپنے امام کے قول پہ نہیں ہے, امام مالک کے قول پہ, اور اس کو ہم لوگ حنفیت کہتے ہیں. جو فتویٰ ہے وہ امام مالک کے قول پہ. آپ کسی بھی مفتی سے یہ فتویٰ پوچھیں گے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے ہیں, وہ فتویٰ دیں گے ہی امام مالک کے قول پہ, امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں دیں گے. تو اس لیے جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو بہت زحمت ہو رہی ہے تو بھائی آپ اس پہ کر لیں, لیکن جو ہم لوگ جو ہیں دیکھیں وضو میں نماز میں احتیاط کا پہلو غالب رکھیے. اگر آپ کر سکتے ہیں بآسانی وضو اس پہ تو وہ کر لیں. اچھا صاحب اس کو رکیے, اب حنفی لمبا ہو جائے گا. آئیے صاحب ہم لوگ ذکر کر رہے تھے, ذکر کی بات ورنہ یہ لمبی ہو جاتی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ جو ہے نا, یہ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. اجتہاد اور بدعت تو 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لا کی وہ ایکسپلینیشن ڈفرینٹ فقہا دیتے ہیں. تو جو بدعت ہے یہ تو مناسب جو ہیں اسلام کے ان میں تبدیلی ہے. تو وہ تبدیلی جو ہے نا لانا وہ غلط بات ہے. میں ایک مثال تھوڑی بات مثال طور پہ حنفیوں کی, آپ ہماری بھی اب 2 جو اذانیں دیتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب اس وقت دیکھا جائے تو میں یہ سوری میں مائنڈ نہ کریں, یہ دوسری اذان از ایبسولوٹلی ناٹ نیسیسری. یہ حضرت عثمان نے دوسری اذان اس لیے پہلی پہ لوگوں کو پتہ لگا, دوسری پہ گھروں میں بتایا جاتا تھا کہ اب دوسرے مجموعہ ہونے والا. اب ہمارے جو اذان دے مؤذن ہے نا, ایک 5 منٹ لگا دیتے ہیں گانے میں اذان کے دوسرے گانے, ہم کا وقت لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جو دوسرے لوگ ہیں, دوسرے مانتے ہیں, شافی ہیں, وہ نہیں کہتے, وہ ایک ہی اذان کا اور ایکچولی ایک ہی ہونی چاہیے, لیکن ہم آپ چھپتے ہوئے. دس از بدعت, یہ بدعت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تراویحوں کو باجماعت پڑھانا شروع کیا تو یہ بھی ایک بدعت. تو جو حضرت عثمان نے یہ شروع کیا یہ بھی بدعت. یہ لیکن ہم کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے. دوسری بدعت جو ایک اب ہم جو ہمارے پاکستان میں جو اذان سے پہلے ایک اذان دیتے ہیں وہ بدعت ہے, وہ سیاح ہو جاتی ہے. تو اس کی ڈفرینشیشن کس طرح ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ڈاکٹر صاحب دوسری اذان جو ہے نا وہ جمعے کا حصہ ہے, اس لیے اذان کا جواب ہی نہیں دیا جاتا. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جن چیزوں کو صحابہ کرام نے اختیار کیا اور اس پہ دوسرے صحابہ کرام جو سینئر تھے, بدری اور خندق والے صحابہ فتح انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو اب بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں اس سے اگر مخالفت کریں گے تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی مخالفت کریں. جہاں تک آپ نے بات کی اذان والی جو ہے, یہ ٹھیک بات ہے کہ بھئی یہ حضرت عثمان نے انٹروڈیوس کیا اور اس وجہ سے انٹروڈیوس کیا کہ پہلی جو ہے اس سے لوگ آ جائیں. اب آلریڈی لوگ یہاں پہ ہیں, وہ اس کے
عقلی طور پہ تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں رائٹ. لیکن چونکہ صحابہ کرام نے ایک بات کی ہوئی تھی اور اس کے بعد 1400 سال سے وہی ایک موروثی طور پہ چلی آ رہی ہے, اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ذرا وہ ہوتا ہے کیا نام ہے. لیکن جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تو ان سے بھی آپ مخالفت مت کریے. جو نہیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھائی نہیں کر رہے ہیں, مطلب یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس پہ آدمی اختلاف کرے. بھائی کوئی نہیں کر رہا ہے تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس اب آپ کرنا ہی کرنا ہے. صحابہ تو نہیں بدعت کر سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ ایسی باتیں ہیں جس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے. یہی بات تو کی بدعت کا مطلب ہے جو پہلے نہیں تھی. لیکن حسنا مطلب اس کی ضرورت تھی, مطلب اس کی ضرورت تھی اس لیے صحابہ کرام نے کیا. تو اگر جو صحابہ کرام نے کیا اگر اس کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو فالو کرنے دیے. جو سمجھتے ہیں جہاں مسجد نور وغیرہ میں بتایا تھا ایک ہی ہوتی ہے, تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بھیا ٹھیک ہے اس میں کوئی پھڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے صحابہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک ہی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی جو کر رہا ہے جی کبھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کتاب ایسی ہو. یہ ہمارے دادا میں ان کی بہت عمدہ کتاب ہے اسی پر, صرف اسی کے پر. اس کا ہے عربی میں, اس کا نام ہے دیکھیے نہیں انشاءاللہ کسی کو وہ پڑھنے والی کتاب ہے, وہ ڈیفینیشن آف سنت اور بدعت وہی ہے. بہت عمدہ کتاب جی انشاءاللہ. آئیے صاحب ادھر ذکر کا کر لیں تھوڑا سا. دیکھیے ذکر کہتے ہیں سنیا قرآن شریف میں جو ایک آیت ہے سر توجہ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم کو یاد رکھو اور ہم سے غفلت مت برتو, جس کو اللہ نے یہ کہا ولا تکم من الغافلین, اور تم لوگ غافلوں میں سے کبھی مت ہو جانا. اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ صَدْرِ. اب دیکھیے ایک ہے الذکر الظاہر, ایک ہے صاحب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ظاہری طور پہ. یہ دیکھیں اتنی پیاری بات ہے کہ ثناءً او دعاءً او رعایتاً. ذکر جو ہے وہ آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں گے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ آپ ثنا بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ. دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں, نہیں مطلب آپ دعا کر رہے ہیں, آپ دعا کریں, آپ جب ہاتھ دعا کے دعا کر رہے ہیں تو صرف آپ اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں. اللہ ہم کو یہ دے دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا, تو یہ ذکر ہے, دعا ذکر ہے. تیسرا کیا ہے رعایتاً. رعایتاً کیا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ جو فالوئنگ ہے بھائی یہ خود ذکر ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں کہ بھائی ہم جو ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا, یہ آپ ذاکر ہیں. عملی طور پر آپ مطلب ذکر ان ایکشن ہے. تو تین طریقے سے ذکر ہوئے. ایک ہوا صاحب زبان سے ثنا بیان کرے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ, تلاوت قرآن پاک اذان وغیرہ جو زبان سے. دوسرا کیا ہے صاحب آپ دعا کر رہے ہیں, پھر دعا کر رہے ہیں تو صاحب یہ ذکر. تیسرا کیا رعایتاً کہ آپ اللہ کو احکامات کو فالو کر رہے ہیں. تینوں ذکر ہیں. کتاب میں پڑھا تھا کہ جتنی آپ گھر میں نماز کی تیاری میں کپڑے ٹھیک کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, سب ذکر میں کام ہو رہا ہے, غسل کرتے ہیں, یہ سب تیاری میں تیاری میں کر رہے ہیں, سب اللہ کے نام ذکر کام تیاری ہے. اس پہ پروین شاکر کا شعر یاد آئے گا وہاں پہ کیا کہ میں بال بناؤں کس کے لیے, وہ شخص جو ہے ہاں وہ میں کپڑے بدلوں کس کے لیے, اور بال بناؤں اور بال بناؤں کس کے لیے. دیکھیے اس میں آپ دیکھیے حسرت دیکھیے, میں کپڑے بدلوں کس کے لیے اور بال بناؤں, وہ شخص تو شہر سے آگے جا بھی چکا, رائٹ. میں وہ شخص ہی شہر چھوڑ گیا, اب باہر جاؤں, اب باہر جاؤں کس کے لیے. یہ جو تیاری ہے نا صاحب, جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ جو تیاری ہے وہ تیاری اس توقع پہ ہوتی ہے کہ صاحب ہمارا ہمیں محبوب سے اس کے سامنا ہے. جب محبوب کے سے سامنے کی جو تیاری ہو رہی ہے نا وہ سمجھ لیے سب قبول ہو رہی ہے.
اور جب یہ مایوسی ہو جائے کہ محبوب ملے گا ہی نہیں تو آدمی تیاری کیوں کرے گا؟ تو تیاری کرنا جو ہے یہ صاحب جو ہے محبت کی علامت ہے، وہ سب ذکر میں آپ سے۔ تو یہ جب آپ گھر سے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ جب چلے نا مسجد تک آ رہے ہیں تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو آپ جتنے دور رہ رہے ہیں آپ کو 10 منٹ لگے تو 10 منٹ نماز کا ثواب ملا، مسجد آگے آپ نے کہا ابھی تو 5 منٹ اور باقی ہیں، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب تک واپس گھر نہ چلے جائیں آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ تو یہ سب ذکر میں آپ ذاکر ہیں، عملی طور پہ آپ ذکر۔ شفاعت بھائی آپ بہت اچھا آپ آئیے، کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ صلاۃ، اچھا یہ لو ایک، اچھا اب آئیے صاحب جو پہلی بات انہوں نے کہی تھی نا ذکر جو آپ زبان سے کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ، کہتے ہیں اس میں ایک بات کا خیال رکھیے، المطابق للقلب، یہ جو زبان سے آپ کر رہے ہیں نا اس کی تصدیق دل سے ہو جائے، اس کی تصدیق دل سے ہو جائے، پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ آئے گا۔ تو جو آپ کہیں ذکر کرنا اس کا دل سے مطابقت ہو جائے، پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لا مجرد الذکر اللسانی، صرف لسانی یعنی زبانی ذکر نہ ہو، فإن القوم لا يعتدون به، کیونکہ جو لوگ صرف زبانی کرتے ہیں رائٹ ان کا شمار نہیں ہوتا ہے ذاکرین میں۔ تو اصل تو دل ہے کہ دل اور زبان میں مطابقت ہو تو مزہ آتا ہے۔ مفتی صاحب فرمایا کہ شکر یہ کرو، کئی لوگوں نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ دل میں ہماری کیفیت سے زبان ہی کرتی ہے، مگر شکر اللہ کرو کہ جسم کا ایک حصہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن مقصود یہ ہوگا کہ دل تک پہنچ جائے۔ حضور بس یہ ہوتا ہے کہ جب کینسر بہت بڑھ جائے نا تو آدمی بہلاوا یہی دیا جاتا ہے، چلو تو یہ کھا لو ہو جائے گا۔ اصل میں جو ہمارے جو علماء اللہ تعالیٰ ان کو اچھا ہے، جو علماء حق ہیں بازارو علماء میں جو علماء حق میں مفتی تقی صاحب وہ بیچارے وہ فقیہ ہیں تو لوگوں کو دیکھ کے بات کرتے ہیں، جہاں آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے تو کیا کریں گے بیچارے، وہی کہتے ہیں اچھا چلو اتنا کر لو، اب اتنا ہی کر لو۔ جیسے آپ کے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ مفتی مولانا تھانوی صاحب کے خلیفہ، تو ان کی ایک بات بڑی عمدہ یاد، کسی نے ان کی مجلس میں کراچی میں مجلس ہوتی تھی تو یہ کہا کہ دیکھیے صاحب آج کیا زمانہ آ گیا، لوگ بہت اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے ہیں، سنت کے پیروی کے دعویٰ کرتے ہیں اور اندر سے پکے چور ہیں۔ تو انہوں نے بھائی دیکھو ایسی باتیں مت کرو، یہ مت کہو کہ جو سنت والے ہیں وہ چور ہیں، ایسی مت کرو، یہ کہو بہت سے چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ سبحان اللہ، بہت سے چوروں نے داڑھی، کیا حکمت والی بات ہے، دیکھیے کہنے انہوں نے کہا یہ مت کہو کہ سنت والے ہیں وہ چور ہیں، یہ کہو کہ بہت سے چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ تو یہ بات، تو وہی جو آپ عرض کر رہے ہیں کہ وہ جو اتنی سطح گر گئی ہے تو انہیں بھائی چلو اتنا ہی کر لو، ورنہ آپ ان سے اگر یہ شروع سے کہہ دیں کہ تمہارا دل بھی ذکر کے ساتھ ہو تو کہے گا بھیا یہ تو بہت لمبی کہانی ہے چھوڑو۔ لیکن اصل جو ہے وہ جہاں تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صاحب زبان جو ہے وہ مطابقت کرے دل کی تو ذکر ہے۔ اب دوسرا یہ اما ذکر الدعا، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ایسی جو دعائیں ہیں وہ صاحب ہے یہ ہے جتنی دعا مانگیں گے اتنا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تیسری کیا ہے؟ وہ ذکر رعایا، وہ ہے آپ کا عمل، آپ کا عمل، مطلب جتنا آپ عمل کریں گے سمجھا وہ اتنا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ اذکار نبویت تجمع اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ذکر ہیں اذکار ہیں وہ سب آپ دیکھیں ان کا
مجموعہ ہے، اس کا مجموعہ ہے. تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ اس کو کریں. بس نہیں رکھیے صاحب، 8 بج گیا. تو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، ذکر جو ہے وہ 3 قسم کا ہے صفات میں. پہلا کیا ہے؟ ذکر لسانی، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دل کی مطابقت ہو چاہیے. دوسرا اپنا پرویز بھائی کیا چیز ہے؟ دعا. دعا جو ہے وہ خود ذکر ہے. وقید بھائی تیسری چیز کیا ہے؟ رعایا. ہاں مطلب آپ اس کو عمل میں لائیے، اس کو عمل میں لائیے تو جو ہے صاحب یہ ذکر ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ولا تکن من الغافلین، اس کو یاد رکھ. اگر دیکھو بھائی تم لوگ غافلوں میں مت ہو. اس پہ احمد فراز کا اپنا ناصر بھائی وہ قطع یاد کر لیجیے. رات دل میں تیری بھولی ہوئی یاد یوں آئی. رات دل میں تیری بھولی ہوئی یاد یوں آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم. جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. جیسے فیض جیسے بیمار کو. ہاں کمال کے ساتھ کیا پیاری بات ہے. اللہ کا اسی کو اللہ پہ لیا. صاحب رات دل میں تیری بھولی ہوئی، دیکھیں بھولی ہوئی، رات دل میں تیری بھولی ہوئی یاد یوں آئی. کیا بھائی ولا تکن من الغافلین. رات دل میں تیری بھولی ہوئی یاد یوں آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. بس آپ نے کہہ دیا، اس کو قرار آ گیا، آپ نے اس کو ذکر کر دیا، اس کو اسی مد آ گیا. وہ آ رہے ہیں آئیں گے، وہ اسی پر انتظار میں وہ مر گیا، لیکن مرتے وقت تک وہ خوش رہا کہ وہ آ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. کوئی وجہ تو ہو، لیکن آپ نے کہہ دیا بھائی وہ آ رہے ہیں، آپ سے ملنے آ رہے ہیں، اسی پر خوش ہو گیا. کیا بات ہے. تو یہ جو ذکر ہے نا، یہ ہے ولا تکن من الغافلین. اچھا صاحب اس میں ساری فیض کا ہے، فائدہ مند ہے. آپ نے بہت بڑی اردو پر لگائی کہے گی ہے جو کہا ہے کہ یہ وہ ذکر کر رہا ہے. نہیں معاف کر دیں. وہ تو ناصر بھائی، نہیں ناصر بھائی وہ تو جب تک زندگی نہیں، جب تک ہم نے دیکھا ان کو کوئی تسلی نہیں ہوتی، سب کو کہتے ہیں نہیں وہ اس کی وجہ سے یہ ہے کیا. نہیں اپنا ناصر بھائی شاعر کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے شعر کہے، وی ڈونٹ کیئر. اس نے جب کہہ دیا تو اس کا شعر نہیں ہوتا ہے. اس نے جو شعر کہہ دیا، اب یہ ہمارا آپ کا شعر ہے، ہم اس کو اپنے پیرائے سے دیکھیں گے. کتنے اشعار ہیں، اشعار اکثر شعر اپنے کسی شاعر اپنے کچھ پنک میں کہتا ہے، اس کو خود ہی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اب وہ آپ جب معنی اس کو پہنائیں گے، اب ہر آدمی اپنے نظر سے دیکھے گا. ورنہ غالب ہم کو شیئر کرتے ہیں، وہ خود نعوذ باللہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتا تھا. وہ اس نے کہا شعر بھی اس نے کہا بھی کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ہم تمہیں ولی سمجھتے ہیں بادہ خار ہوتا. تو یہ سب لوگ کیا تھے واللہ علم. لیکن جب شاعر نے شعر کہہ دیا تو پھر اس کا شعر نہیں ہوتا ہے. اب آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے، ایک ٹھڑکی کا شعر اس کو ایسے جھوم کے پڑھیں گے. وہ ٹھڑکی نے جو شعر کہا اس کو خود ہی نہیں معلوم، لیکن جب انہوں نے اس کو سنا تو ہر آدمی اپنے علم اور اپنے عرفان کے اعتبار سے یار کیا عمدہ شعر کا ہے. وہ شاعر کو خود نہیں معلوم ہوتا، شاعر کو خود نہیں معلوم ہوتا اس نے یہ محبوب اور سونا اتنا استعمال ہوا ہے. یہ کیا آپ کے لیے ہے، یہ اپنی محبوباؤں کے لیے جو نعتوں میں ہے سونا میرا سونا کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہلو آپ خیر چھوڑیے اس کو. وہ سے ذکر ڈھونڈ رہے ہیں.
क्या किया जाए? अब बोसे का जिक्र था। अगर वो भूसा वूसा चुपके से बाहर आ जाए तो सुबह में खौफ करे। आइए कौन लाता है बाहर? अल्लाह। आइए बोसे में कौन सा जिक्र? आइए भूसा हलाल है तो वो तो सगे का स्वाद है। बिल्कुल साहब, लेकिन वो है बाकी ऐसा हलाल जो है हलाल तरीके से हो। उसका सगे का स्वाद है। ये हाजी बात से बयान नहीं कर हाजी सनी साहब, आपके घरों में आप भूसे देते हैं ना, ये- फरिश्ते नेकी लिख रहे होते हैं। ये- फरिश्ते नेकी लिख रहे होते हैं। ये बड़ी सेहतमंद बातें हो रही हैं इस वक्त। आइए अच्छा चलिए दो चार शेर सुनिए। ये मीर के हमने दो तीन शेर निकाले आप लोगों के लिए, बहुत उम्दा है। तो वो कहता है सुनिए आप, शर्त सलीका है, शर्त सलीका है हर एक अम्र में। अम्र मतलब मामले में। वो कहता है कोई भी चीज चलो को मतलब बदतमीजी से मत करो। तो कहता है कि शर्त सलीका है हर एक अम्र में, ऐब भी करने को होना चाहिए। ऐब भी करने को, ऐब भी करने को होना चाहिए। मतलब चोर जो है वो चोर भी बड़ा मंझा होना चाहिए, वरना वरना पकड़ा जाएगा। क्या बात वरना पकड़ा जाएगा। तो वो कहता है शर्त सलीका है, शर्त सलीका है हर एक अम्र में, ऐब भी करने को होना चाहिए। ये मीर, और मीर के एक बहुत मशहूर गजल का एक है, दिखाई दिए यूं, दिखाई कमाल का शेर साहब ये, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। इंतहा है साहब, हमें आपसे भी, मतलब हमने जब महबूब को देखा तो कमाल ये है कि हम अपने को भूल गए, हमको उसने जुदा कर दिया हम ही से। कमाल का हिस्सा। अब इसी को आप अल्लाह के बल ले आइए। जो एक है मजाजी, जो इश्क होता है मजाजी, इंसान मजाजी, इसी को आप हकीकी ले आइए, अल्लाह ताला से ले आइए। तो कहते दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, मतलब हमसे को अपने से बिल्कुल वो कर दिया, हमें आपसे ही, अपने आप से, हमें आपसे भी जुदा कर चले। ये हिसाब मीर था कमाल। कहते हैं अब सुनिए मीर का एक शेर सुनिए साहब, और महबूब देखिए, मीर मकता है, मीर बंदों से कब काम निकला, मीर बंदों से कब काम निकला, मांगना है जो कुछ खुदा से मांग। तौहीद, इससे बड़ी तौहीद और अब कहते हैं मीर बंदों से कब काम निकला, मांगना है जो कुछ खुदा से मांग। बहुत ऐसे ये कहते हैं। अब शेख साहब ये देखिए, ये है इल्म का हाल। इल्म क्या है? यही जाना, सलीम भाई देखिए, ये इल्म होता, हम लोग बात कर रहे ना कि यही जाना कि कुछ न जाना हाय, यही जानना कि कुछ ना देना, सुभान अल्लाह, कि यही जाना कुछ ना देना। कि कुछ न जाना हाय। सो ये भी एक उम्र में हुआ मालूम। सो ये भी एक उम्र में हुआ मालूम। परवेज भाई क्या बात है, एक उम्र में हुआ मालूम। क्या बात। हाँ जी, हो गया था। जवानी में तो ये ज़ुम था कि आई नो एवरीथिंग, बुढ़ापे में मालूम हुआ कि जो कुछ जाना था वो कुछ जाना ही नहीं। तो कहते यही जाना कि कुछ न जाना हाय, यही जाना कि कुछ न जाना हाय। सो ये भी एक उम्र में हुआ मालूम। जवानी में तो आदमी दंदनाना फिरता है, आई नो। जब कब्र के करीब पहुंचता है तब उसके मालूम, हाय हमने तो कुछ मालूम ही नहीं, जहां जा रहे हैं वहां क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। भाई एक लाइल्मी में मर रहे हैं। आए है एक गदर का शेर हबीब भाई देखिए, ये
سب سے بڑا شاعر جو تھا وہ میر تھا. اس کے بعد غالب اقبال وغیرہ تھے, لیکن سب سے استاد اب دیکھیے ریلے سب سے بڑا میر تھا. اچھا اس کے غالب ناٹ غالب کہتے ہیں کہ غالب کا انداز انداز بیان تھا, لیکن یہ کہ جو غالب نے خود کہا کہ آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں, یہ غالب نے کہا تھا. نہیں دیوان اب اس کو اب یہ دیکھیے, اب دیکھیے یہ استاد وصل میں جب محبوب سے ملاقات ہوئی, وصل میں رنگ اڑ گیا میر, وصل میں حالانکہ نہیں اڑنا چاہیے تھا, تو کہتا ہے وصل میں رنگ اڑ گیا میر, کیا جدائی کو منہ دکھاؤں گا. کیا پیارا شعر, کیا جدائی کو, کیا شعر تھا. کہتے ہیں کہ وصل میں رنگ اڑ گیا میر, کیا جدائی کو منہ دکھاؤں گا. یہ شعر تھا. اصل میں تو جدائی ہے نا, وصل ہوتا ہے ٹیمپریری, جدائی جو ہے وہ مستقل ہوتی ہے. تو جب وصل میں رنگ اڑ گیا تو جدائی جب ہوگی تو جدائی وہ مطلب شکوا کرے گی. ہم آپ ایسے ہی تھے, 2 منٹ کی وصل میں آپ بدل گئے. تو اس لیے کہ وصل میں رنگ اڑ گیا میر, کیا جدائی کو منہ دکھاؤں گا. اللہ جمیل یحب الجمال, یہ اگر رہیں تو کہیں گے یہ کہ اللہ بڑا, یہ کیا اللہ میاں نے کہہ دیا. اچھا ایک شعر سنیے, اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھیے صرف میر کا خاص بات یہ کہ بلیغ ترین بات کہتا ہے, کوئی الفاظ مشکل نہیں ہوتا, سادگی کی انتہا ہے. تو اس کو کہا گیا ہے کہ چاہے پروز ہو چاہے پوئٹری ہو, سمپلسٹی از دا کی. جہاں اس میں اغلاق ہوا, بھاری بھرکم الفاظ ہوئے, ترکیبیں مغلق ہو گئی, تو پھر وہ اچھا پوئٹ نہیں ہے, وہ اچھا رائٹر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے میر کہتا ہے جب کہ پہلو سے یار اٹھتا ہے. اب دیکھیے محبت, دیکھیے جب کہ پہلو سے یار اٹھتا ہے, ارے درد بے اختیار اٹھتا ہے. بس وہ کہیں جائے نہیں, بیٹھا ہے کہ ارے درد بے اختیار سے اٹھ گیا. کہتے ہیں جب کہ پہلو سے صرف اٹھے ہیں یار, جب کہ پہلو سے یار اٹھتا ہے, ارے درد بے اختیار اٹھتا ہے. کیا ہے مطلب محبت کی انتہا ہے صاحب, جاؤ نہیں بس بیٹھے رہو. جی ابھی جانے کی ضد نہ کرو. پہلو میں بیٹھنا تو ہزاروں دفعہ استعمال ہوا ہے, آج جانے کی ضد نہ کرو, پہلو میں بیٹھے رہو. جی جی میرے کول تیرے تکتا رہو. شیخ جن کو تھا, سنیے, جن کو تھا عشق کا آزار مطلب یعنی تکلیف یا مرض, کہتے ہیں جن کو تھا یہ عشق آزار مر گئے. جن کو تھا یہ عشق کا آزار مر گئے, اکثر ہمارے ساتھ کے بیمار مر گئے. کیا بات, اکثر ہمارے ساتھ کے بیمار, سب کو یہی عرضہ تھا. جن کو تھا عشق کا آزار مر گئے, اکثر ہمارے ساتھ کے بیمار مر گئے. ایسے میں بہت اشعار میں ٹائم دے دوں گا آپ لوگ, لیکن ان کے میر کو پڑھیے تھا. میر کو جب پڑھتے ہیں موڈ صحیح ہو جاتا تھا. کمال کے اشعار. اس زمانے کے میر آج کے جو اب یہی چیز چھلکی ہے جان میں. اور دوسرا آپ کیا تھا وہ ناصر کاظمی. ناصر کاظمی کی اگر زندگی وفا کرتی تو اس میں بھی مطلب سادگی کمال کی تھی اس میں ناصر میں, اور پھر اس
اس میں جون میں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ایک شعر اور سنتے جائیے آپ، کہتے ہیں آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے، جوش ہوتا نا، جوش میں شروع جوانی کا ہوتا جوش، تو کہتے ہیں آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہیں خاک ہیں یہ انتہا ہے۔ یہ انتہا ہے۔ بڑھاپے کی بڑی تعریف ہے، بڑی زبردست تعریف ہے۔ ارے بھائی آپ اجازت دیجیے، آخری پکی بات، آخری دو شعر یہ دیکھیے آپ، دیکھیے غم کے اوپر، اچھا میر کی شاعری درد کے اوپر ہے، اب درد کو اس نے جو سلیقے سے بیان کیا کمال ہے۔ اب دیکھیے شعر اردو ادب کی بہترین شعروں میں، دل، اب دیکھیے استعارہ دیکھیے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، دیکھیے دل کی ویرانی کا، کتنا ویران ہے ہمارا دل، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 بار لٹا، یہ نگر، یہ نگر، کتنا خوبصورت، دل کو نگر کہتے ہیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، جو آتا ہے توڑ کے چلا جاتا ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 بار لٹا۔ اور اپنی محبوبہ کو کہتے ہیں کیا، آپ لوگ بھی جا کے استعمال کر سکتے ہیں گھر پہ، کہتے ہیں پھول، کہتا پھول گل شمس و قمر سارے ہی تھے، پھول گل، پھول گل شمس و قمر سارے ہی تھے، پر ہمیں ان میں تم ہی بھائی بہت، پر ہمیں ان میں تم ہی بھائی بہت، شمس پھول گل شمس و قمر سبھی تھے، پر ہمیں ان میں تم ہی بھائی بہت، یہ بھی ہے صاحب۔ چلیے صاحب آپ جو ہے یہ تاریخ کا مجموعہ لکھیں، آپ اس تاریخ کا مجموعہ کہے گا، یہ سارے جو کلیکشنز ہیں وہ پورے ہاں کلیکشن نہیں، لکھیں آپ، ارے بھائی اس کو انجوائے کریے، نہیں لکھیں آپ اس کو جو ہے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اصل میں اردو کیا نام ہے سلیم بھائی، یہ جو کتابیں ہیں یہ سمجھ میں اور آتی ہیں شاعری سے، بہت فرق پڑا ہے۔ بس جیسے بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کوئی شاعر کسی بھی پنک میں شعر کہتا ہے، یہ جو جاوید اختر نہیں ہے، جو ان کے والد تھے جانثار اختر، ان کا ایک اچھا شعر انہوں نے کہا، یوں تو اشعار میرے زمانے کے لیے ہیں، یوں تو اشعار، اس نے کہا یوں تو اشعار میرے زمانے کے لیے ہیں، مگر کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے، مگر کچھ شعر ایسا ہے جو ہر آدمی اپنے طور پہ لیتا ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ ان شعروں کو لے کر، اب آپ نے دیکھیں گے جتنے بزرگ گزرے ہیں، چاہے عربی ہوں چاہے عرب ملکوں میں ہوں چاہے ہمارے، وہ اشعار کو لیتے ہیں اور اس کو عجیب معنی میں وہ پہناتے ہیں۔ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا بھائی اس میں ان کو کیا چیز نظر آ گئی، جب تھوڑی عمر ہوئی پڑھا، اچھا یہ معنی انہوں نے پہنا ہے، حالانکہ جو شاعر تھا وہ بیچارہ کہہ کے مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں، بعد میں لوگوں نے جو ہے، اس کا باپ بھی دہریہ تھا، سب ایسے تھے۔ اچھا، حالانکہ دیکھیے صاحب ان کے جو والد تھے جانثار اختر کے جو والد تھے باقاعدہ عالم تھے، ان کے والد مستر خیر آبادی، مستر خیر آبادی تھے، بہت دیندار گھرانے، وہ بڑے دیندار گھر، یہی کہتی ہیں اتنی جلدی دہریت آئی ہے، دو جنریشن میں ختم ہو گیا تھی، اور اب ان کا جو بیٹا فرحان سب منکر، بیوی بھی، اس لیے سب ڈرنا چاہیے کہ دین ختم ہو گیا، چڑھا تھا جو کچھ بھی ہے آپ دیکھیں، ایک عالم کا بیٹا دہریہ، پھر پوتا، پھر سب دہریہ، وہ کہتا ہے جی کہ جو چیز مجھے نظر نہیں آتی میں اس کو نہیں پاتا، وہ احمق عالم، جو آدمی احمق خود اس کو کہے گا، تو اس لیے صاحب دین، اسی لیے کہتے ہیں نا، میں تو صاحب اکثر ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں، میں آپ کو بس بتا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ ہمارے جنریشن میں دین باقی رہے،
پیسہ روپیہ آنا جانا یہاں سب کچھ نہیں. آج آپ کے پاس ہے کل آپ پر نہیں ہوگا. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے ہو, ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے. پیسہ بھائی دین رہے, بالکل صحیح. دین ہے تو سب کچھ ہے, دین نہیں ہے تو نہیں ہے. اس لیے بچوں میں دین کے لیے کوشاں رہنا, دعا کرنا تو وہ بہت ضروری ہے. ہر نماز کے بعد بچوں میں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور ومن ذریتی, اللہ تعالیٰ میرے بچوں میں دین باقی رکھی ہے. ان کو بڑی اچھی دعا ہے جی. ہاں, اس میں بچے بھی آگے والدین بھی والدین بولی والد اس کی بھی تو بڑی دیندار گھرانے کی ہے. سب ایسے ایسے ہی ہوگا. نہیں, سب ایسی تھی, سب ایسی. ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. شفا میں آج آپ کے بچے دین پہ ہیں, کیا پتا کل کیا ہو, کیا پتا کیا پتا. ابھی کس نے صاحب نے کہا تھا, کسی ایک صاحب نے اس سے کہا تھا 2-3 ہفتے پہلے کہ آپ سے میرا بیٹا اچھا ہے لیکن بہت پتا نہیں اندر سے کیسا ہے. یہی ہے ایک صاحب نے اس سے کہا. میں کیا مطلب, کہ آپ سے پتہ نہیں اندر سے کیسا ہے. ارے بہت اچھا بچہ ان کا, بہت میں جانتا ہوں. تو وہ حسن لگا آپ سے ہم کو نہیں اندر سے کیسا ہے. تو یہ بات جو ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اندر سے مسلمان ہے نہیں, بہت اس سے بڑا عذاب نہیں صاحب, اس سے بڑا عذاب نہیں. آپ کو یقین ہوگا نہیں میرا بچہ مسلمان ہے, بل آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کے دل میں ہو کہ ہمارا بچہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر پہ آئے گا. یہاں تو یہ ہے کہ مر گئے تو بچہ قبر پہ بھی کبھی نہیں آئے گا. کیا فاتحہ, کیا دل دہلتا ہے, کون ہم کو یاد کرے گا. تو بھیا آپ سارا پیسہ, گھر بار, بینک بیلنس سب بیکار. بھائی جب تک آپ ہیں, آپ چل رہے ہیں, آپ مر گئے تو کچھ بھی نہیں. کوئی فاتحہ کیا کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا کہ اس نے بھی یہ کہتا ہے پی فاتحہ پڑھے کون, میرے قبر پہ کیا تھا کہ آئے کون, میں وہ حسرت کا مزار ہوں جو اس نے کہا تھا. کیا تھا وہ, اس نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی ہمارے جانے بعد کون آئے, کون بہادر شاہ ظفر, کون مغل سلطنت کا آخری بادشاہ, کوئی نہیں آئے. مرنے کی بات کریں, حیات میں کوئی نہیں آتا. حیات میں کوئی نہیں آتا. حیات بچوں کو بلانا پڑتا ہے, بیٹا آج ہم نے کھانا بنایا. یہ ایک عجیب بات ہے. اسپیڈ اتنی تیز ہے تو یہ جنریشن چینج ہو گئی. شہزاد یہ ایک عجیب بات ہے. ہم نہیں تھے ایسے, کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ والدین کے لیے جو ہمارا تھا نا سلوک وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ ایکچولی ہم مرثیہ کر رہے ہیں اپنے آپ پہ. ہمیں رونا آنا چاہیے کہ یہ ہم بچوں پہ ہم نے ان پہ ظلم کیا, بہت ظلم کیا. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کی جو ہماری جو مشرقی تہذیب ان سے کھینچ کے ایک مغربی تہذیب کے اندر لا پائے. اور جو اب ہم سوچ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا اپنا. لیکن یہ وہاں کی تو اب تو خیر بھائی بھی یہ ہو گیا. وہاں تو حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جو جو ہم یہاں ملک میں آئے, یہ غلط ہے. تو بس اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہے اپنے مشرقیت ہے اپنے طور پہ جو کر سکتے کر لیں. اب تو آ گئے ناصر بھائی, اب جانے والے ہم لوگ ہیں نہیں, جب تک نکالے نہیں آئیں گے جائیں گے نہیں آگے. لیکن یہ بہت ظلم کیا. یہ اردو ادب جو ہے, فارسی ادب, آپ کہاں سے ان کو لیں گے. اردو اب ہجرت ہے, ہجرت پر شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہے ہم کیا, ہماری ہجرت کیا. تو یہ کہ اب ہجرت تو کر لی, اب یہ کہ اب یہاں پر اب رہ رہے ہیں تو جم کے رہیں پھر. اور یہ ہے کہ بچوں پہ توجہ دیں, اپنے پر بھائی بات پھر کہہ رہے ہیں بھائی سمجھے دین ہے تو آپ ہیں, دین نہیں آپ کی کوئی شناخت نہیں, یو آر نو بڈی. اللہ تعالیٰ صاحب نہیں, یہ جو کچھ ہے باٹم لائن ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے پیدا ہونے سے پہلے سے بچے پہ دھیان دینا ہوتا ہے. ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جب بہت دیر ہو بہت دیر, بچپن ہی سے بالکل بچپن سے زبان کم از کم زبان ہی آ جائے. پیدائش سے پہلے. جی جی ہمارے بچے اللہ کا شکر ہے, شہباز بھائی کے بچے بھی, ان کو اردو آتی ہے. اردو آتی ہے. میں نے 5 سال بچوں کے ساتھ انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا گھر میں, نہ ان کو اسکول بھیجا. میں نے کہا ان کو انگلش تو آئی جانی ہے, اردو سیکھیں. وینڈر آگے ہم کو جانا ہے. اللہ انت السلام کے سلام تبارک ربنا تعالی دیات جلال رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جماعت نے قبول فرما, جو کوئی پڑھا گیا لکھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کا توفیق عطا فرما. تعالیٰ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا, ہمارے بچوں کو جنریشن جو ہیں
تعالیٰ ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم سے گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔